السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے ساتھ موجود استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب۔ تسلسل جاری رہے گا۔ سورہ نمبر 7 الاعراف، اس کا آج 25واں درس ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر لائے گئے عذاب کی تفصیل ابھی جاری رہے گی اور کچھ سوالات کے جوابات آج دیے جائیں گے، تو سادہ محترم سے گزارش کروں گا کہ اس سے آگاہی فرمائیں۔ جناب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے آج بھی، اور آج اس سورہ اعراف کا 25واں درس ہے۔ تو سامعین کرام، اس سے پچھلے درس کی کچھ آخری یادداشت میں وہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ تو آج کے درس میں بھی قوم لوط پر لائے گئے عذاب کی تفصیل کا ذکر ہوگا اور ایک دو اہم سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے۔ تو ہم پچھلے درس میں ہم نے سورہ عنکبوت کا ذکر کیا تھا، جس میں کہ اللہ کے رسولوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ 29/34۔ بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر میں بھی ذکر آیا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَمِن سِجِّيلٍ 15/74۔ ہم نے ان پر کھنگر کے پتھروں کا می برسایا۔ سورہ الزاریات میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی جمع ہے رسل۔ اللہ کے رسل سلام علیہ نے حضرت ابراہیم سلام علیہ سے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ 51/32-34 51/32 سے لے کے 34 تک۔ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پکائے ہوئے نشان کنندہ پتھر برسائیں۔ اور سورہ ہود میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنفُودٍ مُّصَوَّمَةٍ 11/82 سے لے کے 83 تک 11/82-83۔ ہم نے ان پر مٹی کے پکے ہوئے کھنگروں کے نشان کندہ پتھر برسائے۔ نشان کندہ یعنی جس پر نشان کھدا ہوا تھا، وہ کھنگر جو ہے نا وہ مٹی کے پکے ہوئے وہ برسائے۔ قرآن بھر میں پھیلی ہوئی جو سابقہ آیات میں نے بیان کی ہیں، ان آیات کریمہ کی شہادت اور قرآن کریم کے مستقل اسلوب بیان تصریف آیات سے کھل کر ثابت ہو چکا کہ بدکار قوم لوط پر مٹی کے کھنگر کی حد تک
پکے ہوئے پتھر بارش کی طرح پے در پے لگاتار برسائے گئے تھے، اور وہ اس دور کی اسلحی صنعت کے مطابق ایجاد کردہ منجنیقوں کے ذریعے برسائے گئے تھے، اور برسانے والے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ رسل، یعنی زیادہ رسول کی جمع ہے رسل، سلام علیہ، حضرات داؤد و سلیمان سلام علیہما کی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے علاوہ کسی حصہ زمین میں صاحب اقتدار بھی تھے۔ اب سامعین کرام، ایک اہم سوال کا جواب۔ یہاں معترض اعتراض کر سکتا ہے جبکہ آیات بالا میں منجنیقوں کا ذکر مطلقاً موجود نہیں، تو پھر یہ تصور کس طرح صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل سادہ اور صاف ہے۔ جہاں 8/17 میں آیا ہے وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں تیر اندازی کی آپ نے جب آپ نے تیر اندازی فرمائی، یعنی جب تو نے تیر چلایا تھا، وہ تو نے تیر نہیں چلایا تھا۔ دیکھیے یہاں کمان کا ذکر موجود نہیں ہے، یعنی رما مطلب ہوتا ہے تیر پھینکنا، لیکن اس میں کمان کا ذکر موجود نہیں ہے جس کے ذریعے حضور نے تیر اندازی فرمائی تھی۔ لیکن چونکہ تیر اندازی کمان کے ذریعے کی جاتی ہے، اس لیے کمان کا ذکر ناموجود ہونے کے باوجود 8/17 میں تیر اندازی بذریعہ کمان یہ مذکور ہے۔ اس طرح آیات بالا میں مٹی کے کھنگر کی حد تک پکے ہوئے پتھروں کا بارش کی طرح برسانا بذریعہ منجنیقوں کا یہ مذکور ہے، یعنی یہ سیلف انڈرسٹوڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ دو اور اہم سوالات۔ یہاں پہنچ کر عنوان بالا کے متعلق ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قوم لوط پر کھنگریالے پتھر برسانے والوں کے متعلق مشہور تو یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ اس کا جواب ادروے قرآن کریم یہ ہے کہ قوم لوط پر بھیجے گئے عذاب کا ذکر 11 صورتوں میں آیا ہے، جس کے پیچھے درج کر دیا گیا ہے، مگر کسی ایک صورت میں بھی اللہ کے مذکورہ رسولوں کے لیے ملائکہ کے الفاظ مطلقاً نہیں آئے۔ یا تو ان کے لیے رسولنا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ہمارے رسول، یا ضیف ابراہیم، ضیف کا مطلب ہوتا ہے مہمان، ضیف ابراہیم سلام اللہ کے مہمان، اور ضیف لوط یا ضیف ہی، یا ضیف لوط یعنی لوط کے مہمان، یا ضیف ہی اس کے مہمان کے الفاظ آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے مہمان اور حضرت لوط کے مہمان۔ چنانچہ رسل اور مرسلون کے الفاظ مندرجہ ذیل آیات میں آئے ہیں۔ سورہ ہود میں آیا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى 11/69، اور بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے رسول خوشخبری لے کر آئے۔ اسی سورہ مجیدہ میں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا 11/77، جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے۔ سورہ ہجر میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنے والوں سے پوچھا، کالا فما خطبکم ایھا المرسلون 15/57، 15/57، اے اللہ کے رسولو تمہاری مہم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے عین یہی الفاظ سورہ زاریات میں آئے ہیں، کالا فما خطبکم ایھا المرسلون
51/31۔ پھر سورہ ہجر میں بھی آیا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون 15/61۔ پھر جب اللہ کے رسول آل لوط کے پاس آئے۔ سامعین کرام، اب ملاحظہ فرمائیں کہ انہی اللہ کے رسولوں کے لیے ضیف ابراہیم آیا ہے، یعنی ابراہیم کے مہمان، اور ضیف لوط یعنی لوط کے مہمان کے الفاظ آیات ذیل میں آئے ہیں۔ سورہ ہجر میں آیا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ 15/51، 15/51۔ اور اے رسول ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دیجیے۔ سورہ زاریات میں ارشاد ہوا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم 51/24، 51/24۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یقیناً سابقہ صورتوں میں پہنچ چکی ہے۔ سورہ ہود میں آیا ہے کہ جب قوم لوط برے ارادے کے ساتھ حضرت لوط کی طرف آئی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیْفِی 11/78، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ سورہ ہجر میں ارشاد ہوا ہے اِنَّ ہَؤُلَاءِ ضَیْفِی فَلَا تَفْضَحُونِ 15/68، 15/68۔ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، ہَؤُلَاءِ ضَیْفِی یہ میرے مہمان ہیں، پس مجھے ان میں رسوا نہ کرو۔ سورہ قمر میں ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ راودوہ عن ضیفہ وَلَقَدْ راودوہ عن ضیفہ 54/37، 54/37۔ اور بے شک ان بدکاروں نے حضرت کو ان کے مہمانوں کے ساتھ بدکاری کے لیے پھسلانا چاہا مگر نہ پھسلا سکے۔ حضرت سامعین کرام، پس مذکورہ آیات مقدسہ میں جب متعدد بار بتکرار کثیر رسل یعنی زیادہ رسول اور ضیف مہمانوں کے الفاظ آئے ہیں اور ملائکہ کا لفظ ایک مرتبہ بھی کہیں نہیں آیا، اس لیے کھل کر ثابت ہوا کہ یہ ملائکہ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے صاحب اقتدار رسول تھے۔ حضرت ابراہیم و لوط کے مہمان بشر تھے، یعنی وہ فرشتے نہیں تھے، کائناتی قوتیں نہیں تھی۔ اچھا، دوسرا سوال جو اس پر آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب سابقہ نافرمان اقوام کو طوفان آب یعنی پانی کا طوفان، طوفان بعد ہوا کا طوفان، طوفان برق یعنی بجلی کا طوفان اور زلزلوں کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، تو قوم لوط پر انسانوں ہی کے بنائے ہوئے کھنگریالے پتھروں کی بارش خود انسانوں ہی سے کیوں کرائی گئی تھی، جبکہ قوم لوط کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا لشکر جنود السماوات والارض موجود تھے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے لشکر۔ جنود کا مطلب ہوتا ہے لشکر، ایک سے زیادہ لشکر، جنود جمع ہے۔ اچھا، اس کا جواب قوم نوح پر لائے گئے پانی کے عذاب میں موجود ہے کہ حضرت نوح کو آمد طوفان یعنی طوفان کے آنے کی خبر دینے کے ساتھ حکم دیا گیا کہ طوفان سے بچنے کے لیے کشتی تیار کر لیں۔ اس حکم الہی میں کھل کر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی عذاب آئے گا مادی ذرائع سے آئے گا،
چنانچہ پانی کا سیلاب، آندھی کا طوفان، بجلی اور زلزلے سب مادی چیزیں ہیں، اور ان سے بچاؤ بھی مادی ذرائع ہی کے ساتھ ممکن ہوگا، جیسے کہ طوفان آب یعنی پانی کے طوفان سے، جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، محفوظ رہنے کے لیے مادی چیز کشتی ہی کام دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کشتی ہی تیار کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت جاریہ یا اس سنت مبارکہ کے مطابق جو قرآن کریم سے بطور نمونہ پیش کی گئی ہے، حضرت ہود سے یقیناً ایسی پناہ گاہیں بنوائی گئی تھیں جن میں آندھی کا اثر نہ ہو، کیونکہ آپ کی قوم پر ایسی آندھی کا عذاب لایا گیا تھا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور قوم ہود کو ختم کر گئی۔ قوم سمود پر مہلک آواز والے زلزلے کا عذاب لایا گیا، مگر حضرت صالح سے ہجرت کروا لی گئی۔ اس طرح قوم لوط پر کھنگریالے پتھروں کی بارش کا عذاب لایا گیا، مگر حضرت لوط سے ہجرت کروا لی گئی۔ حضور مکی مدنی سرکار محمد سلام علیہ کی مخالف قوم چونکہ بارہا رسول کریم پر جارحانہ حملے کر کے آپ پر جارحانہ جنگ ٹھوستی رہی، اس لیے اس قوم پر جنگ ہی کا عذاب نازل ہوتا رہا۔ جنگ بدر، احد، خندق اور حنین وغیرہ سب ان کی لائی ہوئی جنگیں تھیں۔ اس لیے جس طرح نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح محمد سلام علیہ کو اور آپ کے مقدس صحابہ کو زیادہ سے زیادہ فوجی قوت تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو کہ 8/60 میں لکھا ہوا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے کے لیے استطاعت بھر زیادہ سے زیادہ فوجی قوت تیار کرتے رہو۔ چنانچہ حضور یعنی محمد سلام علیہ کی بے پناہ فوجی تیاری ہی کا نتیجہ تھا کہ دشمن بڑی سے بڑی فوجی قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا رہا، مگر ہر بار شکست یاب ہو کر لوٹتا رہا، اور آخر الامر محمد سلام علیہ کی فوجی قوت ہی کے سامنے مکہ معظمہ میں دشمن نے بلا جنگ و جدال شکست تسلیم کر لی۔ سامعین کرام، المختصر بتانا یہ ہے کہ قوم لوط پر اپنے صاحب اقتدار رسولوں کے ذریعے کھنگریالے پتھروں کی بارش فوجی انداز کے ساتھ منجنیقوں کے ذریعے کیوں کرائی گئی تھی؟ یہ اس لیے کہ قیامت تک کے اہل اسلام کو متنبہ کرنا تھا کہ یاد رکھو، زمین میں اقتدار بھی فوجی قوت ہی کے ساتھ میسر آیا کرے گا، اور قائم بھی عسکری قوت ہی کے ساتھ رہ سکے گا، جیسے کہ حضرت داؤد اعظم داؤد ذل عید کی عظیم سلطنت کا راز ان لفظوں میں بتایا گیا ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ 34/10، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم پایا۔ علنا کا مطلب ہے نرم پایا ہم نے، لہو اس کے لیے، حدید لوہا، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم پایا، یعنی وہ لوہے کے جنگی ہتھیار اسلحہ بکثرت تیار کرتے تھے، اور آپ کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ آنیم السابغات وقدر فی السرد 34/11، یہ کہ آپ لوہے کی زرہیں بنائیں اور ان کے حلقوں میں جسم کے ہر عضو کے مطابق صحیح اندازہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اس طرح سامعین کرام، حضرت سلیمان کے متعلق بتایا گیا ہے
کہ ان کے ہاں پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہتے تھے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تو 34 اور 12، یعنی آپ کے ہاں تانبے کے اسلحی پرزہ جات ڈلا کرتے تھے. بالفاظ دیگر حضرت داؤد سلام علیہما، حضرت داؤد اور سلیمان سلام علیہما کی مضبوط حکومتوں کا راز ہمہ وقتی جدید سے جدید اسلحہ کی تیاری تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا مقتدر رسول اور اس دور کی اسلحی ترقی کے مطابق ایسے گولہ بار توپ خانے کے مالک تھے جن میں مٹی کے کنگریالے نشان کندہ پتھر، یعنی وہ پتھر جن میں نشان کھدا ہوا ہوتا تھا، استعمال کیے جاتے تھے، اور دشمن کو آنے واحد میں تہ و بالا کر کے رکھ دیا جاتا تھا. جس طرح مذکورہ صاحب اقتدار فوجی اسلحہ کی تیاری میں قوموں کی صف اول میں سب سے آگے اور غالب تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین سلام علیہ کو بھی جدید سے جدید اسلحہ کا حکم دیا تھا، جو کہ 8/60 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی بھرپور طاقت سے اسلحہ کا جدید اسمان تیار کرتے رہیں، جس کی بدولت ثابت قدم صحابہ رسول زندگی بھر غالب رہے. یہ انتہائی تباہ کن المیہ ہے کہ اہل اسلام کو مادیت سے بالکل بیگانہ کر کے دنیا بھر میں پسماندہ کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہاں تک کہ سورہ فیل کی تفصیل یہ بتا گئی ہے کہ ابرا نامی شاہ یمن ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہمراہ آور ہوا. اللہ تعالیٰ نے کنکر بردار پرندوں کی فوج بھیج کر انہیں تباہ کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اس کے ایک حصے کو جلا دیا، کیا اسے بچانے کے لیے کوئی پرندوں کی فوج آئی تھی؟ جواب ظاہر ہے ہرگز نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی 583 ہجری میں فوجی قوت ہی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اب بھی فوجی قوت ہی کے ساتھ بیت المقدس بنی اسرائیل سے واپس لیا جا سکتا ہے. سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی. آئندہ انشاءاللہ ہم سورہ فیل کا بھی ذکر کریں گے، جس میں قوم لوط کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے. تو آج کا درس یہاں ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.